اگلا ہمارا سوال تھا، یہ محترم خاور محمود صاحب نے لندن سے کیا کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو انہوں نے مختلف کتابوں کے امام جلال الدین سیوطی کا اور بخاری شریف کا حوالہ دیا کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا، اور پھر بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سورہ احزاب کی 200 آیات تھی جو اب صرف میں 70 تلاوت کرتی ہوں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح رجم کی آیت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس میں تبدیلی کا ذکر کیا ہے، تو اس پر آپ ذرا گفتگو فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس پر بھی لوگوں کو بہت ہی مس گائیڈ کیا گیا ہے، اور بڑے منظم طریقے سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی تحریف اور قرآن پاک کو اصل میں متنازع بنانے کی یہ ایک سازش ہے لوگوں کی کہ اس قسم کی باتیں قرآن مقدس کے بارے میں کی جائیں۔ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مقدس اللہ کی کتاب وہ لا ریب کتاب ہے، شک کا مقام نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ہے، یہ شک کا مقام نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے قرآن ہونے میں کوئی شک نہیں، سبحان اللہ، اس کے محفوظ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح وہ لوح محفوظ میں ہے اور جتنا قرآن ہے، سب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ یہ حضور کا کام ہے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھنا حضور کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض میں، آپ کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے قرآن پڑھنا اور مکمل پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح پیارے مصطفیٰ نے قرآن پڑھا، اس طرح صحابہ کرام نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور پیارے رسول کے سامنے اس طرح پڑھ کے سنایا۔ حضور کے لہجے میں پڑھتے تھے اور اس طرح بیان کرتے تھے۔ حضرت یہ اہم بات ہے، اس پر ایک مبسوط جواب کی ضرورت ہے، ٹائم بہت کم ہے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفہ کے بعد یہ بڑا اہم سوال ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے اس پر بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی قدر، وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بڑا اہم سوال میں نے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں تعریف کا حوالہ، قرآن مجید کی صورتوں کا چھوٹا اور بڑا ہونا، اور آج جو ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے یہ اصل قرآن مجید نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں، اور پھر مستند کتابوں کے حوالے دے کر اس طرح کی باتیں کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلافی موضوعات کو نہ چھیڑا کریں اور اس پر بات نہ کیا کریں، مگر ضروری بات یہ ہے کہ یہ اتنے مسلمہ چیزیں جو عام سادہ لوگوں نے تو زندگی میں کبھی سنی بھی نہیں ہیں، تو ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا اور لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کرنا، کمپلیکیشنز پیدا کرنا، جن پر پوری امت ہمیشہ سے متفق رہی اور متفق رہی، ان مسائل کو چھیڑنا یہ کہاں کی؟ اور جب ہمارے پاس سوال آئے گا تو یقیناً ہماری یہ ایک اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سوال کو کلیئر کریں، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اور پیچیدگی الجھن پیدا کی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو چلتے ہیں محترم قبلہ شاہ صاحب کی طرف اور اس اہم سوال کا جواب لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب علامہ صابری صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی خود تلاوت فرمائی، سبحان اللہ، اور قرآن پاک پڑھایا باقاعدہ، کیونکہ قرآن پاک پڑھانا نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے، آپ کے فرائض میں ہے، فرائض نبوت میں سے یہ بات داخل ہے۔ یعلمہم الکتابہ کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے کہیں کوئی بات کہہ دی، کہیں کسی وقت کوئی بات کہہ دی، آگے اس کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں لکھی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے یا کسی کو یاد ہے۔ نبی پاک کی جو فرائض نبوت و رسالت ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ آپ آیتیں پڑھیں گے، پھر کیا ہے، آپ پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ یعلمہم الکتابہ والحکمہ، اور والحکمہ کا کیا مطلب ہے کہ صرف کتاب ہی نہیں پڑھائیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھائیں گے جو ہم نے آپ کو سکھائی ہے۔ الحکمہ سے مراد وہ بیان ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا، لتبین للناس ما نزل الیہم، جو بیان حضور فرمائے وہ حکمت ہے۔ اور جو قرآن کا متن آپ پڑھا رہے ہیں، متن قرآن، نظم قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ الکتاب ہے، اور جو اس کی سمجھ بتا رہے ہیں وہ الحکمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو الگ الگ واو کے ساتھ اس لیے الکتابہ والحکمہ الگ الگ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ الحکمہ بیان نبوی کا نام ہے اور الکتاب نظم قرآن کا نام ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مرحلہ ہے تزکیے کا۔
تو پیارے مصطفیٰ کے جو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ، صحابہ کرام، کمپینینز آپ کے، جن کو آپ کہتے ہیں یا اہل بیت اطہار کہتے ہیں، فیملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 3 باتیں کا شرف ان کو حاصل ہے۔ تلاوت بھی انہوں نے سنی حضور سے، قرآن سیکھا بھی حضور سے۔ سبحان اللہ۔ اب سیکھنے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ لکھنا، صرف سیکھنے میں حفظ کرنا شامل ہے، جو اس امت کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر زور ہی نہیں دیتے تھے، سبحان اللہ۔ یاد کرنے پر زور دیتے تھے۔ اور یاد کرنا، آج بھی جو کتاب ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا سے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، پوری دنیا سے قرآن پاک کے اگر نسخے ناپید ہو جائیں تو بھی قرآن پاک کا ایک شوشہ بھی کوئی بدل نہیں سکتا، زیر زبر پیش نہیں بدل سکتا۔ کیوں کہ اس وقت یعنی 1.5 ارب مسلمانوں میں کروڑوں کے حساب سے حافظ ہیں۔ سبحان اگر ایک حافظ جو متشابہ اس کو لگ جائے نا، غلطی لگ جائے پڑھتے ہوئے، تو 10 پیچھے بتانے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی امت مرحومہ جس کے معجزات کا یہ عالم ہے، پیارے رسول کے معجزات کا، کہ امت تک کو یہ شان حاصل ہو گئی ہے کہ تلاوت صرف محبوب نہیں کرتے، محبوب کے غلام بھی کرتے۔ آج امت کا وہ بچہ جو بالغ نہیں اپنے عمر میں، وہ 60 سال کا حافظ اگر اس کے سامنے پڑھ رہا ہے اور اس سے غلطی لگ جائے تو یہ بچہ بھی اس کی غلطی دور کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ آج نہیں ہوا، یہ سلسلہ حضور کے زمانے سے ہو گیا۔ عورتیں تک حافظہ قرآن تھی، حضرت ام برقہ کا حال پڑھ کے دیکھ لیجیے، حافظہ قرآن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حافظہ قرآن تھی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ قرآن تھی۔ ارے امت کے مرد تو مرد رہ گئے، امت کی عورتیں قرآن کی حافظہ تھی، اور کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایک حرف ادھر ادھر پڑھ جائے اور غلطی کر کے وہ پھر اس پر قائم رہ سکے، اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں مسجدوں میں جب تراویح میں قرآن پاک آپ سنتے ہیں تو اس لیے اس کو مکتوب کتنا تھا، صفحے کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے، اس باس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صفحہ ایک بھی نہ رہے تو امت قرآن پڑھ سکتی ہے، کیوں کہ ان کے سینے پر لکھا ہوا ہے، اور ایک غلط پڑھے دوسرا صحیح بتانے والا موجود ہے۔ زیر زبر کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پرنٹنگ پریس لگا دیں گے اور چھاپ کے کتابیں آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ حفاظت کی یہ شان ہے کہ کسی ملک میں، رشیا میں آپ جا کر دیکھیے، 70 سال تک قرآن باؤنڈ کر دیا گیا، نہ چھپ سکتا تھا، نہ پرنٹ ہو سکتا تھا، نہ امپورٹ ہو سکتا تھا۔ 70 سال کے بعد جب وہاں پہ زور ٹوٹا کمیونزم کا، تو حافظ قرآن حجروں سے نکل کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب رشیا ٹوٹا ہے تو حفاظ اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے، تو وہاں کے اسکالرز پوچھتے تھے، جب 70 سال ایک پوری 2 نسلیں گزر جاتی ہیں تو یہاں تو نہ درس قرآن، نہ حفظ قرآن، نہ قرات قرآن، نہ تلاوت قرآن، نہ قرآن کا کوئی نسخہ ملے، تو یہ کیا ہوا کہ اندر سے لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، باہر تو حفظ قرآن کیے ہوئے ہیں۔ تو اس پر یہ آرٹیکل یہاں کے اخبارات نے چھاپا کہ جب اس کا جائزہ لیا گیا تو کیا تھا کہ کچھ ایسی بوڑھیاں اور بوڑھے موجود تھے جو حافظ قرآن تھے، وہ اپنے بچوں کو اپنے مکانوں کے تہہ خانوں میں بٹھا کر، کہ جبکہ وہاں پہ جو موساد کے لوگ تھے اور جو مختلف ایجنسیوں کے لوگ تھے کان لگا کے پھرتے تھے، کمیونسٹوں کے جو فوجی تھے، ان سے بھی بچ بچا کے مکان پورے کٹن آف کر کے، بند کر کے ہر لحاظ سے، تو بوڑھے بوڑھیاں اپنے بچوں پوتوں کو بٹھا کر کے قرآن پاک کی آیتیں یاد کراتے تھے۔ تو پھر ان آرٹیکلز میں یہ لکھا گیا، سنڈے ٹائم نے بھی وہ چھاپا ہے، وہ کہتے تھے کہ سمجھ یہ آئی کہ قرآن نہ کوئی کتابوں کا محتاج ہے، نہ قرآن صفوں کا محتاج ہے، نہ پرنٹنگ پریس کا محتاج ہے، اس میں رب نے یہ معجزہ رکھ دیا ہے، پیارے رسول کا وہ زندہ معجزہ کہ جو بچے اپنے نام تک یاد نہیں ابھی رکھ سکتے، وہ بھی قرآن کی آیتیں یاد رکھ سکتے، اس عمر کے بچے ہیں کہ جن کو بظاہر شعور ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کی تعریف میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کے عذر گھڑنے والے لوگ ہیں، کہتے جی حضرت علی کے پاس پورا تھا تو فلانے کے پاس آدھا تھا تو فلانے کے پاس آدھا۔ حضرت علی بھی آخر قرآن پڑھتے تھے نا، جو کام رسول کریں حضرت علی نہیں کرتے تھے، جو کام حضور کریں وہ امام علی مقام نہیں کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیات رسول اللہ کا سب سے بڑا وصف ہے، تو آپ کے صحابہ کا بھی سب سے بڑا وصف وہی ہوگا جو رسول خدا کا ہوگا۔ تو قرآن جمع کرنا، قرآن پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن کی حکمت سیکھنا، حکمت قرآن جو حضور سکھاتے تھے اس کو آگے پہنچانا، یہی تو سب سے بڑا مشن ہے۔ یہ امت جو ہے، اس کی جتنی بھی دعوت ہے اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ قرآن پاک کی ان کے پاس عظمت موجود ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا زوال است و قدیم۔
حامل رحمت للعالمین، نوع انسان آپ پیام آخری، یہ نوع انسان کو جو پیام آخری ملا حضور کے وسیلہ سے، یہ پیغام وہ پیغام ہے جو ملت کی بنیاد ہے۔ اور قرآن کی تعریف اٹھا کے دیکھیں آپ، قرآن کہتے کس کو ہیں؟ هو المنزل على الرسول والمكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ تعریف میں بات شامل ہے، نقل متواتر کے ساتھ۔ نقل متواتر سے صرف لکھنا مراد نہیں ہے، پڑھنا بھی مراد ہے، روایت کرنا بھی مراد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل متواتر کے ساتھ۔ تواتر لفظی بھی ہے، تواتر معنوی بھی ہے، تواتر علی الصدق ہے۔ کیوں کہ تواتر کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ آپ مصر سے ایک بندہ لے آئیں، قرآن اسی طرح پڑھتا ہے، ساؤتھ افریقہ کا حافظ ہو قرآن اسی طرح پڑھتا ہے، انڈیا کا ہو اسی طرح پڑھتا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک حافظ قرآن ہے تو قرآن اسی طرح پڑھتا ہے۔ کیوں کہ تواتر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تواتر میں مختلف بلاد، مختلف امصار کے لوگ جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں ایک بات پر، کبھی لفظ پر کبھی معنی پر، لیکن یہ وہ ہے جس پہ لفظ پر بھی تواتر ہے، معنی پر بھی تواتر ہے، تواتر علی الصدق ہے، جس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ لوگوں نے یہ لکھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے امام جلال الدین سیوطی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ سیوطی صاحب کا یوم ولادت کیا ہے؟ 9ویں 10ویں صدی ہجری کا جو بزرگ ہے، تو اس کا حوالہ قرآن کے بارے میں دینا۔ سب سے پہلے یہ سوچو کہ اس سے پہلے جو 8-9 صدیاں گزر گئی ہیں تو ان میں کیا اعتقاد تھا اس سے پہلے، اگر یہ بات ہی کوئی نہیں تھی تو؟ یعنی درایتاً یہ سوچو کہ بات قرآن کی کر رہے ہو اور اہل سنت و جماعت پر ایسے الزام تھوپ رہے ہو جن کے اندر